اس ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 1 دا لاسٹ سرمن آف دا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے. تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. اسلام covers all the aspects of human life. یعنی اسلام انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے. یعنی انسانی زندگی کی ہر بات سے متعلق اسلام میں اصول بتائے گئے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. It is not only a religion but also a complete code of life. یعنی اسلام محض ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یعنی اسلام کے اندر صرف مذہبی رسومات ہی نہیں ہیں بلکہ زندگی گزارنے کے تمام تر اصول ہمیں اسلام کے اندر ملتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last رسول of Allah Almighty. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. آگے پڑھیں گے. At the occasion of performing Hajj, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered his last sermon on 9th Zilhaj 10th ہجری. AH سے مراد ہے آفٹر ہجری یا ہجرہ. یعنی 9 ذیلحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا. آگے پڑھیں گے. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم addressed more than 100,000 companions and advised them to devote their lives for the service of Islam so that they might gain the glory of Allah Almighty. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 سے بھی زیادہ اصحاب کے مجمع سے خطاب کیا اور انہیں یہ تلقین کی کہ اپنی زندگیوں کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکیں. آگے پڑھیں گے. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taught them how to lead their lives according to the true spirit of Islam. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ سکھایا کہ وہ کس طرح سے اسلام کی اصل روح کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں. یعنی ان کا ہر عمل اسلام کی روح کے مطابق ہو. ٹرو اسپرٹ آف اسلام یعنی اسلام کی اصل روح سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ کی خوشنودی کا حصول. یعنی ہر ایسا عمل کیا جائے جو کہ اللہ کو پسند ہو. چلیے اب آگے پڑھتے ہیں. ان دا سرمن he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave such guidelines to the Muslims and the entire humanity that aimed to improve their social, moral, personal and political life. یعنی اپنے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور تمام انسانیت کو ایسے رہنما اصول بتائے یا ایسی ہدایات دیں کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ ان کی مدد سے لوگ اپنی معاشرتی، اخلاقی، ذاتی اور سیاسی زندگی کو بہتر بنا سکیں. Here is the extract from the sermon. ایکسٹریکٹ سے مراد ہے کچھ حصہ، یعنی ان کے خطبے کا کچھ حصہ جو ہے وہ لیا گیا ہے. اسے ہم دیکھتے ہیں. چلیے مل کر پڑھتے ہیں. All praise is due to Allah, so we praise Him and seek His pardon and we turn to Him. یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں. We seek refuge with Allah from the evils of ourselves and from the evil consequences of our deeds. یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شر سے جو ہمارے اندر موجود ہے اور ہمارے اعمال کے نتیجے میں جو شر پیدا ہوتا ہے اس سے بھی. اب آگے پڑھتے ہیں. Whom Allah guides aright, there is none to lead him astray. یعنی جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی بھی بھٹکا نہیں سکتا. اسٹرے سے مراد ہے کسی کو بھٹکا دینا یا غلط راستے پر لے جانا. آگے پڑھیں گے. And there is none to guide him aright whom Allah leads astray. اور اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا جسے اللہ بھٹکا دے. آگے پڑھیں گے. I bear witness that there is no God but Allah. یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. The one ایک اکیلا یعنی یکتا. Having no partner with him جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے یا جس کا کوئی مددگار نہیں ہے. آگے پڑھیں گے. His is the sovereignty and to him is due all praise. یعنی اسی کی بادشاہت ہے یا پھر وہی سب کا حاکم ہے اور تمام تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. He grants life and causes death and is powerful over everything. وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے یا قدرت رکھتا ہے. یعنی ہر ایک چیز جو ہے اس کے قبضے میں ہے، اس کے حکم کے تابع ہے.
یعنی اس کی مرضی سے تمام نظام چل رہا ہے پوری کائنات کا. آگے پڑھیں گے. There is no God but Allah the one. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے. He fulfilled his promise and granted victory to his bondsmen, and he alone routed the confederates of the enemies of Islam. He fulfilled his promise یعنی اس نے اپنا وعدہ وفا کیا یا اپنا وعدہ پورا کیا. And granted victory to his bondsmen, اور اپنے غلاموں کو فتح دی یعنی انہیں کامیاب کیا. And he alone routed the confederates, یعنی اس نے اکیلے ہی دشمنوں اور ان کے ساتھیوں کو شکست دی. کنفیڈریٹ سے مراد ہے جب کچھ لوگ مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں کسی کام کو کرنے میں, خاص کر کے اگر اسے چوری چھپے کیا جا رہا ہو. آگے پڑھتے ہیں. O people, listen to my words, for I do not know whether we shall ever meet again and perform Hajj after this year. یعنی اے لوگو میرے الفاظ کو سنو یا پھر میری بات پر غور کرو, کیونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگلے سال حج کے لیے ہماری دوبارہ ملاقات ہو. او یہ پیپل, اللہ says, یعنی اے لوگو اللہ فرماتے ہیں. O people, we created you from one male and one female and made you into tribes and nations. اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں قبیلے اور قومیں بنا دیا. So as to be known to one another, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب آگے پڑھتے ہیں. Verily in the sight of Allah, the most honored amongst you is the one who is most God-fearing. یعنی بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مقبول وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ متقی ہے. یعنی اللہ کو وہ شخص سب سے پسندیدہ ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے, جس سے مراد ہے کہ اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ جو عمل وہ کرتا ہے اس کا عمل جو ہے وہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اس نے وہ اپنے اس عمل کے لیے اللہ کے آگے جواب دے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab has any superiority over an Arab. عرب سے مراد ہے عرب کے لوگ, اور نان عرب کے لیے اجمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا جو مطلب ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ ایک عربی جو ہے اس کو ایک اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, اور ایک اجمی کو ایک عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو نان عرب یا اجمی سے مراد ہوا کوئی ایسا شخص جس کا تعلق عرب کے علاوہ ہو یا عرب سے نہ ہو, یا یعنی عرب سے باہر کا کوئی شخص ہو. اس سے مراد فارس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, جو کہ ایک قدیم نام ہے اس علاقے کا, جس میں آج کل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایران کا علاقہ بھی آتا ہے. تو وہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ جتنا کہ ایک عرب سے تعلق رکھنے والا شخص, یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہی برابر ہیں. آگے پڑھتے ہیں. Also a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white. یعنی کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. یعنی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے بہتر یا برتر نہیں ہے, بلکہ وہ برابر ہیں. Except by piety and good action, یعنی سوائے اس بات کے کہ وہ تقوی رکھتا ہو اور نیک عمل کرتا ہو. یعنی تمام انسان برابر ہیں, اور اگر ان میں کوئی بہتر ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ متقی ہو اور اعلیٰ اعمال کا مالک ہو. اس کے عمل جو ہیں باقی لوگوں سے اگر اچھے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہوگا. آگے پڑھتے ہیں. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. یعنی یہ یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اور تمام مسلمان مل کر ایک برادری بناتے ہیں, یعنی وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. آگے پڑھتے ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. Do not therefore do injustice to yourselves. Legitimate یعنی جائز. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان پر وہ چیز جائز نہیں ہے جو کہ اس کے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ہو. یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی چیز پر کسی دوسرے مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے, البتہ اگر وہ دوسرا شخص اگر خود اپنی خوشی سے اسے وہ چیز دے دے. Do not therefore do injustice to yourselves, یعنی لہٰذا خود اپنے ساتھ ناانصافی نہ کرو. یعنی کسی دوسرے کی چیز پر بغیر پوچھے قبضہ کرنا یا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے انسان خود پر ظلم کرے, کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوگا. اب آگے پڑھتے ہیں. All mankind is the progeny of Adam and Adam was created out of clay. یعنی تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. آگے پڑھتے ہیں. Behold, every claim of privilege, whether that of blood or property, is under my heels except that of the custody of the Kaaba and supplying of water to the pilgrims. Behold یعنی خبردار ہو جاؤ
اپنی بڑائی کا ہر دعویٰ، چاہے وہ حسب نسب یا جائیداد کی وجہ سے ہو، وہ میرے پیروں تلے ہے یا میرے پیروں کے نیچے ہے، سوائے اس کے کہ کسی کو کعبہ کی رکھوالی کا ذمہ دیا جائے یا حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری اسے سونپی جائے۔ او پیپل آف قریش، اے قریش کے لوگوں، ڈونٹ اپیئر آن دا ڈے آف ججمنٹ ود the burden of this world around your necks، یعنی قیامت کے روز اس طرح سے پیش نہ ہونا کہ دنیا کا بوجھ تمہاری گردنوں پر ہو۔ whereas other people may appear before the Lord with the rewards of the hereafter، جبکہ دوسرے لوگ اللہ کے سامنے انعام و اکرام کے ساتھ پیش ہو رہے ہوں۔ یعنی ایسے اعمال نہ کرنا کہ قیامت کے روز تمہیں شرمندگی ہو، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ تم سے بازی لے جائیں اور وہ اللہ کے انعامات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آگے پڑھتے ہیں، in that case I shall avail you not against Allah، یعنی ایسی صورت میں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ آگے پڑھتے ہیں، behold، یعنی خبردار ہو جاؤ، all practices of the days of ignorance are now under my feet، یعنی جہالت کے زمانے کے تمام کام جو ہیں وہ اب میرے قدموں تلے ہیں یا قدموں تلے روندے جا چکے ہیں یا ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ آگے پڑھتے ہیں، the blood revenges of the days of ignorance are remitted، یعنی دور جہالت کے تمام جو خون ہے وہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ The first claim on blood I abolish is that of Ibn Rabia bin Haris, who was nursed in the tribe of Saad and whom the Hudayls killed، یعنی سب سے پہلا خون کہ جس کو میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیہ بن حارث کا ہے جو کہ بنو سعد میں پلے، جنہیں ہدیلیوں نے شہید کیا۔ آگے پڑھتے ہیں، all interest and usurious dues accruing from the times of ignorance and from the time of ignorance stand wiped out، تمام تر سود اور اس کے بقایا جات جو کہ جمع ہو رہے تھے زمانہ جہالت سے، انہیں ختم کر دیا گیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ And the first amount of interest that I remit is that which Abbas ibn Abdul Muttalib had to receive، اور پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کو ملنا تھا۔ Verily it is remitted entirely، بے شک اسے پوری طرح سے ادا کر دیا گیا ہے۔ O people، اے لوگو، verily your blood، your property and your honor are sacred and inviolable until you appear before your Lord as the sacred inviolability of this day of yours, this month of yours and this very town of yours۔ O people یعنی اے لوگو، verily your blood، بے شک تمہارا خون، your property، تمہاری جائیداد، and your honor یعنی تمہاری عزت، are sacred and inviolable، مقدس اور ناقابل تسخیر ہیں، یعنی جن پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ until you appear before your Lord، جب تک کہ تم اپنے اللہ کے حضور پیش نہ ہو جاؤ as the sacred inviolability of this day of yours، اس دن کے تقدس کی بدولت، اس مہینے کی بدولت، اس شہر کی بدولت۔ verily you will soon meet your Lord and you will be held answerable for your actions، بے شک تم جلد ہی اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس سبق کے اگلے حصے کو ہم اسے اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔